السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل کرم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ المرتضیٰ شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ سادات کرام، بالخصوص حضرت سید اشرف علی بابا، حضرت سید فرحان القادری، دیگر بزم پاک میں حاضر خانہ کعبہ کے حاجی، ضعیف العمر میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت خطبے کے بعد ربانی کلام، ربانی پیغام، ربانی سندیسہ، سورہ بقر کی قریب 5 سے 7 آیتوں کو آپ حضرات کے کانوں تک پہنچایا ہے۔ اب اس ربانی کلام پر کچھ قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی بات کو میں آپ حضرات کے کانوں تک پہنچاؤں۔ اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا مکہ مدینہ کے دلہا جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری، پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف فرما جملہ کشا بارگاہ رسول وآل رسول میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید و فرقان حمید کی جن مقدس آیت پاک کو آپ حضرات کے روبرو کیا ہے، اس آیت پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ جو سود کھاتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں، یأکلون الربا، وہ جو لوگ بیاج کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، ان کے تعلق سے رب ارشاد فرماتا ہے لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو، یعنی کہ محشر کے میدان میں وہ کھڑے بھی ہوں گے تو کس کے جیسے لگیں گے؟ جیسے دنیا میں انسان کو بھوت بھی لگتا ہے، کسی انسان کو جنات، کسی شیطان اسے مس کرتا ہے، اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ جسے بھوت آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو بیاج کھاتے ہیں وہ محشر کے میدان میں کھڑے نہیں ہو پائیں گے، مگر کھڑے ہوں گے تو ان کی حالت ایسی ہوگی کہ ان کو بھوت مل گیا ہے۔ اب محشر کا میدان نفسی نفسی ہوگی، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ایسے عالم میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور حضرت عیسیٰ سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوئے، جتنے لوگ پیدا ہو چکے اور جتنے لوگ پیدا ہوں گے، وہ سارے وہاں محشر میں موجود ہوں گے، اور یہ بیاج کھانے والے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے ان کو بھوت مل گیا ہو۔ تو آدم سے لے کر تا عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے امتی وہاں موجود ہوں گے، رسول اللہ کے سارے امتی وہاں موجود ہوں گے اور دیکھیں گے ان کو دیکھیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ دنیا میں بیاج کھانے والے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام تک سب کے بیچ میں تمہاری رسوائی، تمہاری بے عزتی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیاج کھاتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں، بیاج کھانے والی قوم ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ بے بھی تو سود ہی کی مانند ہے۔ بیاپار بھی، کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ بیاپار بھی، دھندا بھی، تجارت بھی بیاج کی مثل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا،
اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تجارت یہ حلال ہے۔ اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی، اللہ نے اپنا احکم الحاکمین ہونے کا یہاں اعلان فرما دیا کہ بیپار یہ حلال اور بیاج یہ حرام۔ بس اللہ نے سیدھی بات کر دی، اللہ نے یہاں کوئی دلیل نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بالکل سیدھی بات کہی تھی کہ بس بیپار میں نے حلال کر دیا اور سود کو، بیاج کو، ربا کو میں نے حرام کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، تو جسے اس کا رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اس سے حلال ہے جو پہلے لو چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، خدا کے سپرد ہے، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا، اللہ کا حکم آ گیا کہ بیاج حرام، بیاج کو اللہ نے حرام فرما دیا، پھر بھی کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں مدتوں رہے گا۔ بیاج کھانے والا دوزخی ہے، جہنمی ہے، اور وہ ایسا کرے گا تو مدتوں تک جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ اللہ بڑھاتا ہے جو سود کھائے گا، بیاج کھا کے مال کو جمع کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ختم کر دے گا، اس کے مال کو بھی ختم کر دے گا، مگر جو خیرات کرتا رہتا ہے، جو لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے، جو لوگوں کی ہیلپ کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا رہے گا۔ اور اللہ رب العزت نے اس بیاج کے بیان سے پہلے اللہ نے ایک آیت یہاں پر یہ بھی بیان فرمائی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ جو اپنے مال کو خیرات کرتے ہیں، رات میں اور دن میں چھپ کر خیرات کرتے ہیں، یا ظاہر میں مائک پر اعلان کروا کے خیرات کرتے ہیں، وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان نیک کام کا رب کے پاس بدلہ یہ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ محشر میں بے خوف ہوں گے اور بے خطر ہوں گے۔ اس کا ثانی نزول یہ ہے، اس کی دو روایتیں ہیں، یہ جو ابھی میں نے جو آیت پڑھی اس کی دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ حضرت ابو بکر کے تعلق سے، حضرت ابو بکر نے 40,000 درہم خیرات کیے، رات میں دن میں 10,000 چھپ کر اور 10,000 ظاہر میں۔ تو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر کی شان میں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت علی کے پاس صرف 4 دینار تھے، 4 درہم، اس میں سے حضرت علی نے رات میں ایک درہم خیرات کیا، دوسرا صبح میں خیرات کیا، دوسرا چھپ کے خیرات کیا، چوتھا
ظاہر میں خیرات کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے قرآن میں اس کا بیان فرما دیا، رب نے اس کا بیان قرآن میں فرما دیا۔ تو جو مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اور سود کا جو کاروبار کرتا ہے، بیعت جو کھاتا ہے، اس کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بیعت کھاتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ باپو نے مجھے کہا، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن آپ کو سمجھا رہا۔ یہ قرآن شریف ہے، دیکھو کنز الایمان، قرآن شریف یہ کنز الایمان ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ آپ کے کانوں کی سماعت کا حوالہ ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات، بیان اللہ اور اس کے رسول کا صرف زبان میری ہے۔ تو اگر کوئی کھاتا ہے تو کوئی پگڑی نہ باندھے کہ باپو نے مجھے کہا۔ اور دیکھیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت صرف یہ ہے کہ ٹکا واری پر جو دیتے ہیں کہ یہ 5,000 روپے 10 ٹکا 11 ٹکا 12 ٹکا، اس کو ہی لوگ بیعت سمجھتے ہیں۔ مگر بیعت کی دوسری ایک صورت یہ بھی ہے جو زمین گیروں پر رکھی جاتی ہے۔ پیر طریقت آبرو اہل سنت حضرت سید ذاکر علی بابا یہاں تشریف فرما ہے، اور الحمدللہ عالم دنیا میں اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے بڑے مفتی صاحب ہیں، آپ ان سے بھی فتویٰ پوچھ سکتے ہیں۔ گیرو زمین رکھنا یہ بھی ریاض میں شمار ہے۔ گیرو رکھی ہوئی کھیت سے جو آوک آتی ہے وہ بھی ریاض ہے۔ تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں امام ہوں تو آپ کے سماعت کے حوالے یہ بات پہنچا دوں، کل میدان محشر میں کوئی یہ نہ کہے کہ پنٹو باپو نے ہم کو نہیں بولا تھا۔ میرا کام ہے بتانا، اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بالکل حرام۔ اور ابھی یہ چلا کہ کوئی گیروں پر بائک لایا، کوئی گیروں پر 4 وہیل لایا، کوئی گیروں پر رکشہ لایا، کوئی گیروں پر کچھ لایا، تو یہ بھی حرام، یہ بھی ریاض میں ہے، سود میں ہے۔ تو خاص کر کے ہمارے ینگ سرکل نوجوان حضرات اس چیز سے بچیں۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کہیں نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ سے تم جنگ کر سکتے ہو؟ ارے وچار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ جنگ کی بات تو بہت دور کی ہے، مگر ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اللہ سے لڑائی کریں، اللہ سے ہم جھگڑا کریں۔ مگر دوستو جب بیاج کی بات آئی، مگر اس سے پہلے تو اللہ فرماتا ہے وَيُرْبِي الصَّدْقَاتِ، تو صدقے مال کو بڑھاتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کہ کوئی ناشکری کرے۔ یہ بیاج لینا ہی کیا ہے؟ ایک قسم کی ناشکری ہے، اس سے بچیں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز کو قائم کی، بولو نہیں یار، اچھے کام کیے، اچھے کام کیے، اچھے کام کرنے کے بعد نماز کو قائم رکھا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس نیکی کا بدلہ اللہ رب العزت کے پاس یہ ہے، تو انہیں کل میدان محشر میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن، اللہ نے مومن کی انسانی بیان فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے، چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے، من الربا ان کنتم مومنین، کہ اگر تم مومن ہو۔ اچھا، یہ آیت پاک جب مکہ فتح ہوا، کعبہ شریف جب فتح ہوا، کعبہ شریف پر جب اسلام کا جھنڈا لہرایا، ماہ شوال میں یہ آیت پاک، یہ پوری بیعت کا بیان ماہ شوال میں، شوال کے مہینے میں اترا، ماہ شوال میں۔ تو جیسے ہی کعبہ شریف فتح ہوا تو حضور کے ایک چچا حضرت عباس ایمان لائے، حضرت عباس ایمان لائے، اور جیسے ہی ایمان لائے بالکل تازہ تازہ مسلمان ایمان لائے، اور یہ بیعت کی آیت اتر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اس آیت کو بیان فرمایا، تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے 2 دن کی مہلت دے دو۔ آپ ایمان لے آئے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے جب تک بیعت کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو مسلمان غیر مسلمانوں کے ساتھ جو کاروبار کرتے تھے اس میں سود کی لین دین، بیعت کی لین دین ہوتی تھی، مگر جیسے ہی یہ حکم آیا تو اللہ کے رسول نے اللہ کے اس حکم کو صحابہ میں اعلان کر دیا کہ بیعت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اس وقت حضرت عباس ایمان لائے تھے، تو رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے 2 دن کی مہلت دے دو، 2 دن کی مہلت دے دو، جتنے بھی مجھے بیعت لینا باقی ہے میں وہ بیعت لے لوں، اپنے لیے نہیں یا رسول اللہ، بلکہ یہ جتنا بھی بیعتی رقم میرے پاس آئے گی میں ساری کی ساری بیعت کی رقم کو راہ خدا میں خیرات کر دوں گا۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عباس کے 1-2 لاکھ روپے نہیں بلکہ کہیں کروڑوں روپے لوگوں کے پاس سے لینا باقی تھے، اور اللہ کے رسول کے سامنے یہ شرط کی کہ میں راہ خدا میں سب دے دوں گا، یا رسول اللہ 2 دن کی مہلت دے دو۔ تو اس وقت مصطفیٰ جان رحمت حضرت عباس سے ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے عباس، تم ایمان لے آئے ہو، اب تم مومن ہو تو سارا کا سارا چھوڑ دو۔ حضرت عباس بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اور آپ کا خدا اسی میں راضی ہے تو یہ عباس سارا کا سارا مال چھوڑ دیتا ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے حضرت عباس نے رسول اللہ کے چچا نے کروڑوں روپے چھوڑ دیے۔ اگر رسول آپ راضی رہتے ہیں، مصطفیٰ آپ راضی رہتے ہیں، آپ کا خدا راضی رہتا تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آج کا مسلمان ہوتا تو 1 منٹ میں کہتا ہے یا رسول اللہ ایسا کرو، 4 دن بعد کلمہ پڑھنے ہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مگر یہ حضور کے چچا چھوڑ دیا سارا کا سارا، بس یار مصطفیٰ آپ راضی ہوتا ہے، آپ کا خدا راضی ہے، چھوڑ دیا۔
پھر اللہ نے تنبیہ فرمائی، چیتاونی دی۔ اللہ نے دو جگہ پر صرف چیتاونی دی، ایک حدیث کے ذریعے اور ایک قرآن کی آیت کے ذریعے۔ حدیث قدسی میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے محبوبین کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، میرے محبوب بندوں سے عداوت رکھتا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اور یہاں جب وعظ کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کرو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا واضح حکم آ چکا ہے، اور پھر بھی اگر تم وعظ لوگے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو سودی کاروبار میں لگے رہو، اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے آپ جنگ کرنے کی طاقت تو وہ دور کی بات ہے، ہم وچار بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم رک جائیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی جتنی بھی آیتیں پڑھی گئی اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے، اور جو بھی بیان ہوا ہے اللہ رب العزت اس پر سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ آنے والی جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیعت جو لوگ کھاتے ہیں واقعات کی روشنی میں انشاءاللہ کتنے نقصان ہوتے ہیں، حدیث شریف میں اس کا کیا گناہ بتایا گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ گزارش یہ ہے کہ آنے والے جمعہ میں آپ تمامی حضرات جلدی آنے کی کوشش فرمائیں، تو انشاءاللہ آپ حضرات کے کھانوں تک وعظ کے تعلق سے اللہ